کہتے جی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی تماشا دیکھنے جائیں گے؟ یہی تماشے نے تو برباد کیا ہے۔ اگر اہل سنت کے جاہل ان کے ماتم دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ شیعہ ہیں کتنی، عدد ان کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ہمارے جاہل لوگ جا کے شریک، یہ تو گناہ کا کام ہے، تم گناہ دیکھنے جاؤ گے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایک دفعہ کی تاریخی واقعہ، اور یہ حقیقی یعنی اصل واقعہ ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، گورنر پنجاب کے لیے جو آیا انگریز، وہ جس دن لاہور اترا، اللہ کی شان ہے، وہ 10 محرم کا دن تھا، اور دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں اور چھریاں مار رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے اے ڈی سی سے پوچھا کہ ان لوگوں کو میرے گورنر بننے پہ اعتراض ہے، اسی لیے یہ ماتم کر رہے ہیں، میں واپس چلا جاؤں؟ اور نے کہا حضرت آپ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑے ہیرو تھے حضرت حسین، ان کی شہادت ہو گئی تو اس کے لیے غم کر رہے ہیں۔ کہتے کب شہادت ہوئی؟ لاہور میں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، وہ تو کربلا میں ہوئی تھی، عراق میں، اور سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خبر تو ہے، بس ان کا یہ عقیدت ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ قومیں جو اپنے ہیرو پہ ماتم کریں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیشہ اسی طرح روٹتے پیٹتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ مذہب، عبادت، اس کے اندر عبادت گاہوں کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ عیسائی چرچ میں جائے گا، ہندو مندر میں جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا، سکھ گردوارے میں جائے گا، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ کے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے تو سب جائیں گے، یہ انسانیت ہے۔ اور خوشی اور غم میں ایک بنیادی فرق اور بھی ہے۔ خوشی کا سارا تعلق انویٹیشن سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق انفارمیشن سے ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کی توجہ دیں، جتنا گہرا تعلق ہو، بلائیں گے نہیں تو آپ خوشی میں نہیں جا سکتے۔ غم میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں بلایا نہیں تھا، پتہ چل جائے تعلق ہو آپ چلے جائیں گے۔ محرم کے چاند نے طلوع ہو کر اطلاع کر دی ہے، جس کا محمد سے کوئی تعلق ہے وہ مجلسوں میں آ جائے، اور جس کا پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں اس ویسی سے تعزیت چاہیے بھی نہیں۔ جس کا رسول سے تعلق نہیں اس کا حسین سے کیا تعلق، اس کا انسانیت سے کیا تعلق۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ فکرہ ذمہ دار حضرات کے کانوں تک اتنے بڑے اجتماع میں بطور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ عزادار سے ٹکرانا، عزاداری سے نہ ٹکرانا، کیونکہ عزاداری اسلام کی ثقافت کا نام ہے۔ عزاداری قوت دعائے فاطمہ کا نام ہے۔ اس سے ٹکراؤ گے تو یزید سے زیادہ خطرناک حالات ہیں۔ بڑے بڑے ٹکرائے، بڑوں سے ٹکرائے، لیکن بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔
फिरौन पर लानत नहीं भेजी जाती, नमरूद पर लानत नहीं भेजी जाती, बराबर की कुव्वतें नहीं टकराई। बना लोग कहते एक को तो जीतना था, 72 ने लाखों को जलील किया, 72 ने लाखों को जलील किया। किसी छोटे मोटे बादशाह का नाम यजीद नहीं तो मुसलमानों के नजदीक अच्छे खलीफाओं की जितनी खसूसियात हैं वो अकेले यजीद में थी। तो थोड़ा सा आप हज़रात तवज्जो फरमाइए, मुसलमानों के नजदीक जितने पॉजिटिव पॉइंट्स किसी अच्छे हुक्मरान के लिए हो सकते हैं सारे इसमें इकट्ठे हो गए थे। पहले वाला बाद वाले को नॉमिनेट कर जाए, मुसलमान उसे पैगंबर का खलीफा मानते हैं। 6 आदमी की शूरा किसी को मुंतखब कर दे, मुसलमान उसे नबी का खलीफा मानते हैं। वोट पड़ जाए उसे भी लोग मानते हैं। तीनों खसूसियात यजीद में थी। पहले वाले ने नॉमिनेट किया था, सारे गवर्नरों ने बैत कर ली थी। आज ये मौजज़ा है मजलिस और मातम का कि सब कहते हैं यजीद गलत, इसका मतलब है सकीफा गलत, इसका मतलब है शूरा गलत, इसका मतलब है इजमा गलत। गलत फहमी में ना मारे जाओ। यजीद गलत का मतलब है कोई, यजीद गलत का मतलब है शकीफा गलत, हुसैन सही का मतलब है गदीर सही। हुसैन आज भी गदीर मनवा रहा, उसका इकलौता जिक्र परेशानी है मलूनों के लिए। इतना किसी जिक्र से परेशानी नहीं होती। कभी किसी मौलाना का फतवा नहीं आया कि फिल्म देखने से निकाह टूट जाता है। ये सारे कच्चे पक्के रिश्ते हुसैन के जिक्र से ही। बंदों के बनाए हुए ऐसे ही नाजुक होते। फतवों के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और निकल पड़ते हैं। ये मातम बिद्दत है, मातम नहीं होना चाहिए, जुलूस नहीं होना चाहिए। साहब ये तो साल का आगाज ही रोने से कर देते हैं। न्यू ईयर शुरू हो रहा था, ये रो के शुरू करते हैं। पूरा साल ही बेचारे मुसलमानों का मनहूस गुजरता है। मैंने कहा जब जिंदगी का आगाज रो के किया था, जब आपने अपनी जिंदगी का स्टार्ट लिया था, तो पहली आवाज तो रोने की थी। आज जो मुफ्ती रोने के खिलाफ फतवे देते हैं, इन्होंने भी तो पहला काम यही किया था। क्योंकि बच्चा पैदा होता है दीन फितरत पर, और फितरत में रोना शामिल है, और इस्लाम दीन फितरत है। और अगर कोई बच्चा न रोए फिर उसे मारते। जिन्हें याद नहीं है वो खामोशी से सुने। नहीं रोएगा तो मारते, फिर भी ना रोए तो घर वाले रोते। क्योंकि रोना जिंदगी की अलामत है। जिनके जमीर मुर्दा हो वो हुसैन पर कैसे रो सकते हैं? और आप रोने के खिलाफ फतवा देते हैं, आप रोने के खिलाफ फतवा देते हैं। हमें बड़े बड़े बुजुर्गों का रोना याद आ जाता है। इस अज़ादारी को अपनी ताकत बनो। हुसैन के साथ मुखलिस रहना, अज़ादारी के साथ मुखलिस रहना। इन दिनों को रस्म न समझना, यह हुसैन की ताकत का मुजाहिरा है। और एक बात और भी इब्तिदाए अशरे मुहर्रम में अर्ज कर देना जरूरी समझता हूं। अस्पताल मरीज के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। रास्ता मुसाफिर के लिए होता है,
سنی شیعہ کے لیے نہیں، سکول طالب علم کے لیے ہوتا، سنی شیعہ کے لیے نہیں، مجلسیں بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہیں۔ بس سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں، ساری کائنات کو دعوت ہے کہ وہ اب بھی اگر حر بننا چاہتے ہو تو حسین کا دروازہ کھلا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، اور روشنی چور کو کبھی اچھی نہیں لگتی، جتنے چور ہو ان کی خواہش ہوتی ہے اندھیرا۔ اسلام کا اصلی چہرہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجلس اعضاء کی روشنی میں دیکھو، یہاں قسمت نو بشر تبدیل ہوتی، یہ وہ جگہ ہے جہاں مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین نے نو کے نیزہ پر بھی ذکر کیا، اس کا یہی وعدہ تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ حسین جب تک تھے وہ ذکر کرتے رہے، اب یہ چلتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ بن رہی ہے۔ حسین کی عزاداری ذکر حسین وعدہ پروردگار ہے۔ جب تک مجلسوں میں آتے رہو گے اللہ کے کام کرتے رہو، ماتم کرو گے اللہ کا کام کرو۔ اگر نہیں صاحب انہیں تو بد دعا ہے، بد دعا بھی ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ بد دعا ہے تو پھر ہونے دو، اتنی بڑی بی بی کی بد دعا رد تھوڑی ہو سکتی۔ اگر نہیں مسئلہ یہ ہے، ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، یہ ماتمی کا ہاتھ اپنی مرضی سے ہل رہا، اسے بھی اللہ کی مرضی سمجھو۔ کیا لیکن نہیں، ہمیں اصل میں اعتراض تو یہ